بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو کتنے ہی عرصے سے جو بادشاہوں کے کیسر و کسریٰ کے محلوں پہ آگ جلی ہوئی تھی وہ بجھ گئی، کتنے ہی بت زمین پہ آ گرے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے جس کمرے میں تھے تو وہ کمرے کی چھت پھٹی اور آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور اعلان ہوا کہ اس بچے کو مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے جنوب ساری دنیا کے اندر اس کو پھرا دو اور لوگوں کو بتا دو کہ اس دنیا کے اندر آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے بالوں کو تیل بھی لگا ہوا، ان کی آنکھوں کو سرما بھی لگا ہوا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ بعد میں ہوتا ہے، میرے نبی کا ختنہ ہوا پڑا۔ جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ناف آنت کے ساتھ، بڑی آنت کے ساتھ لگی ہوتی ہے، لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی آنت، ان کے ناف بالکل کٹی ہوئی اور بالکل ایسے پاک صاف، بالکل صاف شفاف۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ خون غلاظت لگی ہوتی ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے بالکل صاف شفاف جیسے ابھی نہا کے آئے ہوں۔ جب مکہ کے اندر بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دن پوری دنیا کے اندر بیٹے ہی پیدا ہوئے، کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے مکہ کے اندر اعلان کیا گیا کہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو بہت ساری دائیاں جو بچہ لینے کے لیے آتی تھی، بہت ساری جو ہے نا مدینے سے اور جگہوں سے آئی بچے لینے کے لیے۔ تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی میرے بچے کو لینے کے لیے، میرے نبی کو لینے کے لیے، تو دیکھ کر حیران ہو گئی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اتنا خوبصورت بچہ تو آج تک میں نے کہیں دیکھا بھی نہیں۔ میں تو پورے مکہ کا چکر لگاتی ہوں، پورے مدینہ کا چکر لگاتی ہوں، اتنا خوبصورت بچہ تو میں نے آج تک کسی گھر میں پیدا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا کہ آپ تو مکہ اور مدینہ کا چکر لگاتی ہیں، میں جبرائیل آسمان اور زمین کا چکر لگاتا ہوں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کا چکر لگاتا ہوں۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ اپنی آنکھوں سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرا نبی اتنے خوبصورت، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں میں تیل لگا ہوا، بالکل صاف شفاف جسم، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہوا۔ جب ان کو لے کے انہوں نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگایا تو دودھ پینا شروع کیا۔ جب ایک چھاتی سے ہٹا کے دوسری چھاتی کو لگایا تو دودھ نہیں پیا، کیونکہ وہ ان کے رضائی بھائی کی دودھ پینے کی جگہ تھی۔ میرے نبی شروع سے انصاف کرنے والے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کے لے کے جانے لگی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی تھی بہت کمزور تھی اور بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، بیمار تھی، اور جو ان سے پہلے دائی آئی بڑے بڑے تاجروں کے، بڑے بڑے سرداروں کے گھر کے بچے لے کے چلی گئی اور بہت ان سے پہلے آگے نکل گئی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنی اونٹنی کے اوپر بٹھایا اور جب ان کو لے کر چلی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اونٹنی اتنی تیزی سے دوڑنے لگی، اتنی تیزی سے دوڑنے لگی کہ جو بہت پہلے آگے دائیں نکل چکی تھی انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی تیز رفتار سے اونٹنی آ رہی ہے، یہ کس کی اونٹنی ہے؟ تو ان میں سے ایک نے بولا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حلیمہ کی اونٹنی ہے جو اتنی تیز رفتار سے آ رہی ہے۔ تو باقی فرمانے لگی نہیں، اس کی اونٹنی تو بہت کمزور ہے، اس کی اونٹنی تو بیمار ہے، وہ اتنی تیزی سے کیسے آ سکتی ہے؟ تو ساروں نے فیصلہ کیا کہ ٹھہر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی اونٹنی آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی تھی اور بہت تیز رفتار سے بڑی دوڑے چلی آ رہی۔ تو انہوں نے روک کے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہوا؟ آپ کی اونٹنی تو بہت بیمار تھی، آپ کی اونٹنی تو بہت سلو چلتی تھی، یہ تو بیچاری چلنے سے بھی آوازار تھی، آپ تو اتنی دیر سے آئی اور اتنی دیر سے بچے کے اٹھایا اور یتیم بچے کو آپ لے کے آئی، یہ کیا ہو گیا کہ آپ کی اونٹنی اتنی تیز سے چلنے لگی؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹنی بھی میری وہی ہے لیکن اس اونٹنی کے اوپر سوار بدل گیا۔ تو ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ وہ حلیمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے بکریاں چرانے جاتی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو بھیڑیا ہماری بکریوں کا شکار کر دیتے تھے، جو بھیڑیا ہماری بکریوں کے اوپر جھپٹتے تھے، تو وہی بھیڑیا ہماری بکریوں کی حفاظت کرنے لگ گئے۔